شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور کیا آپ کی اپنی مرضی سے ہوئی؟ ارینج ہوئی تھی۔ ارینج ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، کیا آپ کی ایک ہی ہے یا زیادہ ہیں؟ نہیں، میری ایک ہی ہے۔ مجھے تو خود پچھلے سال تک آفرز آتی ہیں مستورات کی، مجھ سے شادی کر لیں۔ ایک تو نا کہ میری خواہش ہو کہ میں مجھے اس امتحان سے کتنے سال گزرنا پڑا ہے، تو میری زندگی بہت ٹف گزری ہے۔ میری بیگم نے میرا ساتھ دیا، میں وہ احسان نہیں بھول سکتا، اس لیے میں سارے وسائل کے باوجود میں نے اس کے ساتھ وفا کی کہ اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے میری وجہ سے۔ میں غیر حاضر ہوتا تھا، کبھی کہیں، کبھی ملک سے باہر، کبھی اندر۔ میرا ایک بچہ بھی میری موجودگی میں پیدا نہیں ہوا، میرے سارے بچے پیدا ہوئے میں تبلیغ میں تھا، تو وہ پھر ان بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی قربانی۔ جب اس طرح اتنی زیادہ آفرز آتی ہیں تو اس وقت کیسے خود پہ قابو رکھتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اللہ قابو دیتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ بس سامنے ایک مقصد تھا کہ بھئی کیمسٹری کی، میرے پروفیسر تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے الگ ٹائم دیتے تھے کیمسٹری کے لیے، تو میں ان سے لیکچر لے کے اٹھا تو انہوں نے کیا پڑھیا کر ڈاکٹر بن جا۔ میں کہا سر جی دنیا ایک واری آیا ہیں کہ یہ جا کام کریے جڑا دنیا یاد رکھ۔ وہ آگے اس وقت راشد منہاز شہید کا واقعہ تازہ ہوا تھا، وہ آگے مجھے پنجابی میں کہا اے راشد منہاز کوئی کوئی ہوتا ہے، تو میرے اوپر اوس پڑ گئی۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ایک عام سا لڑکا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی ایسی تعلیمی قابلیت ہے، تو میں تو واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کیا کر دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت، اتنی شہرت سے نوازنا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا۔ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ جی وہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ آپ محبت کی باتیں کرتے ہیں پھر ہمارے دل میں آپ کی محبت آتی ہے۔ ایک نے کہا آپ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آپ کی واہ محبت۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں، قاضی واجد تھے ایکٹر، جی بڑے سینئر، بہت سینئر، ہاں، ڈراموں میں آتے تھے۔ تعلیم بالغاں بڑا مشہور تھا ان کا۔ ملنے آئے تو کہنے لگے کہ میں مولویوں سے نہیں ملتا لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بٹھانے سے وینکوور ایئرپورٹ پر ہم اترے اور جا رہے تھے کلیئرنس کے لیے، تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، کلین شیو تھا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا ہو آج تا رب دا دیدار ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمان تو نہیں ہے جو مجھے کہہ رہا رب دا دیدار ہو گیا، رب دا دیدار ہو گیا۔ تھا وہ کلین شیو۔ میں آگے بڑھ کے ملا، آداب میں کم جا رہا سا، بس ہن میرا کم ہو جانا، رب دا دیدار ہو گیا۔ میں کہا تو کون ہے؟ اور جی میں پتہ نہیں کہڑا سنگھ ہاں، میں سکھ ہاں، تانوں روز سننا، تسی رب دی بڑی سونی گل کر۔ اور وہ سکھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے مولوی اے ہو جائے اے بھگوان نو سامنے ہی کھڑا کر دینا، اور اللہ نے اپنی محبت ہر دل میں ڈالی ہے، تو جب وہ تار چھڑتا ہے تو دل سے نکلتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ جب میرے سٹنٹ پڑا تو یہاں 235 طوائف ہیں، ہم نے پھر اس کو ساری گنتی کی تھی، تو 235 کی 35 میرا حال پوچھنے میرے ڈیرے پر آئے، جو ایک ورلڈ ہسٹری ہے کہ کسی مولوی کو پوچھنے کے لیے طوائفیں آئیں، اور ایک دن میں نہیں آئیں، مطلب 20 آ جا رہے ہیں، 50 آ جا رہے ہیں، 30 آ جا رہے ہیں، ایسے لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی پوچھنے آ رہے ہیں۔
کہتے ہیں مولانا صاحب سان ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਵਢੀ ਜਾਂਦਾ। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और सबसे अफसोसनाक लम्हा कौन सा था? जब माँ मरी जब बाप मरा, ये दो सदमे बहुत पड़े थे। इससे बड़ा सदमा अल्लाह बचाए बस अपने फजल से। बाकी अगर मैं अल्लाह की इताअत में हूँ तो खुशगवार ही खुशगवार, अगर मैं अल्लाह की इताअत में नहीं हूँ तो बर्बादी बर्बादी। सारी ज़िंदगी खुशगवार है, ऐसा नहीं कि हालात नहीं आएंगे, हालात तो आते हैं इम्तिहान की जगह, लेकिन खुशगवारी अल्लाह देता है जब उसकी इताअत करते हैं। कोई ख्वाहिश ऐसी जो अभी तक पूरी ना हुई हो? अल्लाह से इल्म मांगता हूँ रोज़ाना, उसकी तमन्ना है कि अल्लाह इल्म दे दे। मेरी सबसे रेपिटेशन पर जो दुआ लगी हुई है ना, वो है रब नाल ज़िद ना करया करो। रब में ज़िद नहीं है। व्यूअर्स को असल बात भी बता, नहीं तो उन्होंने इसका यही मतलब समझ लेना। रब ज़िदनी इल्मा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। मैं कुरान को देखता हूँ तो रोता हूँ कि या अल्लाह मुझे इसका इल्म अता फरमा। हदीस की किताबों को देखता हूँ मेरे आंसू निकल, लिटरली मेरे आंसू निकल गए, या अल्लाह मैं जाहिल हूँ, मुझे इसका इल्म अता फरमा। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह का राज़ी होना। और रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह का राज़ी होना सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जब वो मरे तो अल्लाह उससे राज़ी। अपनी ज़ात को अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो कैसे करेंगे? मैं कैसे बयान करूं? तो कोई दूसरा बयान करेगा कि मैं कैसा हूं। दो चीज़ें रखी हैं ज़िंदगी में अमल में, एक अपने आप को ग़ीबत से बचाना, लोगों की बुराइयां, बुरे तस्करे। मैंने अपने बच्चों को भी इस पे लगाया कि नमाज रोज़ा है तुम्हारा और अल्लाह का मामला, और नफ़रतें, बुग़्ज़, अदावतें ये तुम्हारा और हमारा और इंसानों का मामला है। ये मामला ठीक रखना। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे दिल में किसी से नफ़रत नहीं, किसी का बोझ नहीं। ऐसी ऐसी मेरे बारे में वाहियात बातें होती हैं कि दिल दुखता है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है मैं अपने मन को हमेशा साफ़ रखता हूँ और अपनी ज़बान को साफ़ रखता हूँ। बस ये दो बात। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? अब ये तो मेरा ज़ाती तर्जीह हो सकता है, कोई आपकी नज़र में? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरक़ात हो मेरी नज़र में सबसे बड़े आलिम। बाज़ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब अगर किसी शादी में शिरकत करते हैं, किसी का निकाह पढ़ाते हैं तो बहुत भारी नजराना लेते हैं, पैसे लेते हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? पैसे दे के आता हूँ मैं तो, ये ऐसी फजूल बात। मौलियों को कौन पैसे दे के बुलाता? ये शाहरुख खान तो नहीं हूँ मैं शादी पे जाने के पैसे ले। ये ऐसी फजूल बकवास होती है जो मुंह में आता है बक देते हैं। कभी शोहरत परेशानी का बायस भी बनी? मुसलसल परेशानी, मुसलसल एक बड़ी एक रूहानी मशक्क़त है, एक जिस्मानी मशक्क़त। जिस्मानी मशक्क़त है कि टाइम टू टाइम लोग आते हैं, किसी को सलीका नहीं कि टाइम लेकर आएँ तो मुख्तसर वक्त हो, और आएँ तो अपनी मुसीबतें मेरे सर पे ना डालें, मुसाफ़ा करें मिलें। तो उसको फेस करना, लोग अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर डाल के चले जाते हैं, मैं उससे बीमार हो जाता हूँ, ये भी एक मुश्किल चीज़ है। और अपनी औकात को याद रखना रूहानी तौर पर, ये उससे भी मुश्किल चीज़। जब मेरे गिर्द लोगों का मजमा होता है तो मैं ज़मीन पे नज़रें गाड़ के चलता हूँ और कहता हूँ ऐ मिट्टी तेरी असल मंजिल है, ऐ तेरी कब्र है, ताकि मैं इन लोगों की शोहरत से मेरे मन में तकब्बुर न पैदा हो। मुझे एक दोस्त ने पूछा, हम जुमा पढ़ाने जा रहा था और क्राउड ने घेर लिया मेरी गाड़ी को, तो वो गाड़ी चलाने वाला हमारा दोस्त ही था, कहने लगा मौलाना आप इसको एंजॉय करते हैं?
میں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت، میں مانگتا ہوں کہ اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور میں اس کے زوال سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن تم گھر جا رہے ہو اور راستے میں ٹریفک جام ہو، تم انجوائے کرو گے یا ٹینس ہو گے؟ میں کہا ٹینس ہو گے۔ میں نے کہا کہ میری منزل اللہ ہے، میری گاڑی نے وہاں تک جانا ہے، یہ جو کراؤڈ ہے نا یہ مجھے جیم بھی کر سکتا ہے، تو میرے لیے یہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر میں اپنی اوقات بھول گیا، اپنی حیثیت بھول گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا۔ جب سے آپ لوگ آئے میں استغفار کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیے جا رہا ہوں، اپنے گھر دکھا رہا ہوں، حویلیاں دکھا رہا ہوں کہ کہیں یہ بڑائی میں نہ ہو بلکہ ایک حساب کے پروگرام کے لیے ہو۔ تو یہ بہت بڑی مشقت، میرے سر درد کا بڑا سبب میری ذہنی لڑائی ہے۔